بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، دنیا میں بہت سارے فتنے ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں۔ کبھی ایک طرح کا فتنہ آتا ہے تو کبھی دوسرے طرح کا فتنہ آتا ہے، لیکن ایک فتنہ پچھلے 1400 سال سے مسلمانوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہے اور اس کو فتنہ تشیع کہا جاتا ہے۔ جو اصول کے اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عقائد، عبادات، معاملات ہر اعتبار سے وہ مسلمانوں سے بالکل الگ ہے۔ بڑے بڑے علماء ہیں، ان میں بڑے بڑے محققین ہیں۔ میں ان محققین اور علماء اور ذاکرین کے سامنے چند سوالات رکھتا ہوں اور قیامت تک ان کو مہلت دیتا ہوں کہ وہ ان سوالات کا واقعی حقیقی معنوں میں قرآن اور حدیث اور آثار صحابہ و تابعین سے جواب دے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت کو لے کر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں، تو ان سے میرے یہ سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرات اہل بیت میں سے کسی ایک بندے کا نام لے لو، کسی ایک بندے پر ثابت کر دو کہ اس نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہونے کے بعد اس کے خلاف آواز اٹھائی ہو، ناراضگی کا اظہار کیا ہو یا بیعت نہ کیا ہو، حضرت علی سمیت۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی ہاشمی کے بارے میں وہ یہ بات ثابت کر دیں کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مقرر کیا تو کسی ایک ہاشمی کا نام لے لیں جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف آواز اٹھائی ہو، احتجاج کیا ہو، ناراضگی کا اظہار کیا ہو۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہاشمیوں میں سے کسی ایک بندے کا نام لے لیں حضرت علی سمیت کہ جب اس صحابہ کی کمیٹی نے عبد الرحمن ابن عوف کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا تو اس نے جو اس کے بس میں تھا تحقیق کرنے کے بعد، مسلمانوں کی رائے معلوم کرنے کے بعد، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ سنایا۔ تو کوئی ایک موقع ایسا بتائیں کہ جہاں پر حضرت علی یا دوسرے جو ہاشمی صحابہ کرام تھے ان میں سے کسی نے اختلاف رائے کا اظہار کیا ہو، ناراضگی کا اظہار کیا ہو یا بیعت کرنے نہ کرنے میں تذبذب کا اظہار کیا ہو۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کسی ایک ہاشمی کا نام بتائیں جس نے غدیر خم کے واقعے کو لے کر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر استدلال کیا ہو، متاخرین شیعہ اہل تشیع کو چھوڑ کر صحابہ کرام کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ کسی ہاشمی کا نام لے لو اور بتاؤ کہ اس نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل یا امامت پر استدلال کیا ہو۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ کسی ایک ہاشمی نے واقع قرطاس کو لے کر اپنے خلافت کا حق جتایا ہو، اپنی امامت کا حق جتایا ہو، حالانکہ اس وقت بہت سارے ہاشمی اور اہل بیت موجود تھے۔ 7 نمبر سوال یہ ہے کہ کسی ایک ہاشمی کا نام بتائیں جس نے ان خلفائے ثلاثہ میں سے کسی ایک سے بغاوت کی ہو، کسی ایک کی خلافت پر ناراضگی کا اظہار کیا ہو اور خروج کیا ہو یا خروج کو ترجیح دی ہو یا اشارتاً، کنایتاً، دلالتاً۔ 8واں سوال یہ ہے کہ کسی آیت میں صراحتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا تذکرہ دکھائے، حالانکہ اہل تشیع کے نزدیک امامت بھی اسی طرح فریضہ ہے اور تقرر من اللہ ہوتا ہے امام کا، تو اس کا تذکرہ قرآن میں ضرور ہوتا۔
جو پیغمبروں کو ائمہ کہا گیا ہے اس کو اپنے امام پر منطبق کرنا، یہ تو ان کے اپنے تشریح تو ہوگی لیکن قرآن کی اصطلاح نہیں ہے۔ صراحتاً کسی بھی امام کے بارے میں یا حضرت علی کے بارے میں کوئی آیت دکھائے۔ 9 نمبر سوال یہ ہے کہ کسی ہاشمی نے خلفائے ثلاثہ میں سے کسی ایک کے خلاف خروج کا ارادہ کیا ہو یا خروج کیا ہو۔ 10 نمبر سوال یہ ہے کہ اپنے عقائد پر جو کہ عقیدہ امامت ہے اس پر کوئی ایک روایت ایسی لے کر آئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصلاً منقول ہو۔ چلو وہ تو یہ نہیں لا سکتے، لیکن ایسی روایت لے کر آؤ جو حضرت علی نے امامت کے بارے میں، اپنے امامت کے بارے میں اور دیگر اپنے جو اولاد ہے ان کے امامت کے بارے میں تذکرہ کیا ہو، صحیح سند کے ساتھ ثابت کرے۔ اور یہ سوالات قیامت تک ہیں۔ جب قیامت کی صبح کو کسی اہل تشیع سے، کسی ذاکر سے، کسی علامہ سے یہ سوالات کرو، وہ قیامت کی صبح تک یہ جوابات نہیں دے سکتا۔ ہاں، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے جو من گھڑت روایتوں سے، خود ساختہ قصوں سے اور کہانیوں سے انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد بھی رکھی ہے اور آگے چلا بھی رہے ہیں، اور وہ 1400 سال سے چلا رہے ہیں، جس میں 72-73 فرقے بن گئے ہیں۔ تو وہ تو ان کا اپنا کام ہے، لیکن قرآن، حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اہل بیت، حضرت امام حسن، امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے کوئی بھی بات متصلاً صحیح سند کے ساتھ، شرائط کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو تمام اہل تشیع کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے آخرت کو خراب نہ کریں، اور دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، حق کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، نبی اور صحابہ کی طرف آؤ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔